کو ایک تمہیدی گفتگو کے ساتھ شروع کرنا چاہوں گا. میرے استاذ محترم پروفیسر اختر الواسع صاحب, پروفیسر ایمریٹس ان اسلامک اسٹڈیز اینڈ پریزنٹلی پریزیڈنٹ آف مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور راجستھان, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے اور میں اس بات سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. وہ لکھتے ہیں, ہی رائٹس اینڈ آئی کوٹ, کہ سرزمین ہند کا خمیر آمیزش سے نہیں آمیزش سے تیار ہوا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ سرزمین ہند تصادم سے نہیں, یعنی ٹکراؤ سے نہیں, بلکہ تفاہم سے, انڈرسٹینڈنگ سے, جڑاؤ سے آگے بڑھی. ہندوستان جس سماجی کشمکش, سیاسی کشاکش سے دوچار ہے, اس میں اس لیے صورتحال اور بھی سنگین ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے صبر اور تحمل کھو دیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ قوت برداشت کھو چکے ہیں. وہ ملک اور سرزمین جو کبھی جنت نشان تھی, اسے ہم نے جہنم کا نمونہ بنا دیا ہے اور بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. دوسروں کو ماضی گزیدہ بنانے والے, یعنی ٹریڈیشنلسٹ بنانے والے, خود ماضی کے نام پر انتقام لینے کے لیے ہر روز نئی منصوبہ بندی کرتے ہیں. ہندوستان ان عظیم اور پرکشش ملکوں میں سے ایک ہے جو صدیوں سے انسانی کاروانوں کو اپنی طرف کھینچتے رہا ہے, اور فراق گورکھپوری کے لفظوں میں کہیں تو کارواں بنتا گیا, کارواں آتے گئے, ہندوستان بنتا گیا. تو یہ ایک تمہیدی گفتگو ہے, اور اسلامک ٹریڈیشن میں ہندوستان کی کیا عظمت ہے اور مدر لینڈ کی, مادر وطن کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے, اس کو بتانے کے لیے میں شروعات کرنا چاہوں گا 1857 سے. 1857 میں جو اسلامک اسکالرس آپ کو دہلی میں خاص طور پر دہلوی ٹریڈیشن جسے ہم کہتے ہیں, اسرا دہلویہ عربی میں کہا جاتا ہے, اسرا دہلویہ یعنی دہلوی خاندان, علمی خاندان, نسب کے اعتبار سے نہیں, خاندان رشتے کے اعتبار سے نہیں, بلکہ علمی جو رشتے ہیں, انٹلیکچوئل ٹائز ہیں, انٹلیکچوئل لنکیجز ہیں, ان رشتوں پہ جو خاندان تیار ہوا اس خاندان کو کہا جاتا ہے اسرا دہلویہ, دہلوی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن. اور اس میں بڑے نام ہیں جو مختلف جگہوں سے آئے, ضروری نہیں کہ وہ دہلی کے ہی رہنے والے ہوں, وہ باہر سے بھی آئے. خود حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی بھی کہلاتے, بدایوں شریف سے تشریف لائے تھے, اور دیگر صوفیاء کرام دوسری جگہوں سے آئے, لیکن پھر بھی وہ دہلوی ٹریڈیشن کا حصہ بنے. اس میں صوفی سینٹس اینڈ صوفی مسٹکس اینڈ صوفی اسکالرز اینڈ صوفی پوئٹس کا بہت بڑا یوگدان ہے. تو مثلاً 1857 میں انگریزوں کے خلاف جو فتوی جہاد دیا گیا, اور اس فتوی جہاد میں دہلوی علماء نے, دہلوی اسلامک ٹریڈیشن نے بہت گریٹلی کنٹریبیوٹ کیا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی, جن سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, شاہ عبد القادر محدث دہلوی, پھر دوسری طرف سے رامپور مراد آباد سے آنے والے مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی, مفتی عنایت احمد کاکوری, کاکور کوئی جگہ ہے وہاں سے آنے والے, علامہ رضا علی خان بریلوی, بریلی سے آنے والے, محمد علی جوہر کانپوری, مولانا علی جوہر کانپور سے آنے والے تھے, آئے تھے, لیکن وہ بھی دہلوی ٹریڈیشن کا پارٹ اینڈ پارسل بن گئے. مولانا شوکت علی رامپوری, مفتی ریاست علی شاہجہاں پوری سے آئے تھے. علامہ سید احمد سعیدی, یہ غالباً اس زمانے میں انڈیوائڈڈ انڈیا میں لاہور سے آئے تھے. مولانا حسرت موہانی, جن کے بارے میں بڑا مشہور ہے, جن کی نظم حسرت موہانی کی بڑی مشہور ہے محبت کے حوالے سے. مولانا رحمت اللہ کیرانوی, کیرانہ بھی بڑا مشہور ایک ایریا ہے وہاں سے. فیض احمد بدایونی, ڈاکٹر وزیر خان اکبر آبادی, وحاج الدین مراد آبادی, مولانا رضا علی خان بریلوی, اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کچوچوی, کچوچا شریف فیض آباد میں بہت بڑی درگاہ ہے, وہاں سے تشریف لانے والے. مولانا امام بخش صہبائی دہلوی, یہ بھی بڑے شاعر تھے, اور انہوں نے بھی اس فتوی جہاد میں پارٹیسپیٹ کیا. مفتی مظہر کریم دریابادی از اگین ان اتر پردیش, ان ایسٹرن اتر پردیش, مشرقی اتر پردیش میں جانے کا مجھے شرف ملا.
حکیم سعید اللہ قادری، علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی، اسی طریقے سے مولانا عبدالحق خیر آبادی، خیر آباد جو آج غالباً سیتاپور اتر پردیش میں ہے، وہاں سے آنے والے حضرت احمد اللہ مدراسی، مدراس کے بڑے احمد اللہ مدراسی، جن کے نام سے غالباً جو ایودھیا میں جو ڈسپیوٹڈ لینڈ تھا اور پھر جو مسجد بننی تھی، تو اب جہاں بھی مسجد بن رہی ہے وہ غالباً احمد اللہ مدراسی کے نام پہ بننے والی ہے۔ مولانا حیرت اللہ شارانی، نعیم الدین مراد آبادی، یہ وہ علماء، مشائخ، صوفیہ، شعراء ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کی پہلی جنگ، دا فرسٹ ریوولٹ آف انڈیا، جسے ہم فرسٹ ریوولٹ آف انڈیا کہتے ہیں، میوٹینی کہتے ہیں، بغاوت کہتے ہیں، 1857 والی، جس میں دوسری طرف آپ کے سامنے غیر مسلم مجاہدین آزادی بھی ساتھ ہیں۔ آپ دیکھیے خاص طور پر منگل پانڈے اور ان کی پوری ٹیم ہے، تو ان دا سیم چین یہ علماء صوفیہ اکرام بھی نظر آتے ہیں، اور انڈو اسلامک ٹریڈیشن کی داغ بیل یا بنیاد یہی سے پڑتی ہے، جو جہاد اپنے ملک کے، اپنے وطن کے لیے، جہاد آزادی کے لیے شروع ہوتی ہے، اور انہوں نے اس میں انگریزوں سے لڑنے میں اور ملک کو آزاد کرانے میں بڑا رول ادا کیا۔ میں نے یہ بات جو تمہیدی آپ کے سامنے کہی ہے وہ یہ بتانے کے لیے، اب اس انڈو اسلامک ٹریڈیشن میں موجودہ زمانے میں ہم جو بات کرتے ہیں کہ what is انڈو اسلامک ٹریڈیشن، فرسٹ اینڈ فارموسٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اسلام دوسرے مذاہب کی طرح ہندوستان میں بھی بہت پہلے آ چکا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسلام کی آمد ہندوستان میں ہو چکی تھی، یعنی 7ویں صدی عیسوی میں ہی۔ کیرلا میں جو سب سے پہلی مسجد بنی ہے، وہ مسجد مختلف روایتوں سے، اکارڈنگ ٹو لاٹس آف رپورٹس اینڈ ٹریڈیشنز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کیرلا کی وہ مسجد تعمیر ہو گئی تھی، اور اسی 7ویں صدی میں سیرین آرتھوڈاکس کرسچن مونیسٹری، کرسچن چرچ وہاں پہ تعمیر ہو چکا تھا 7ویں صدی میں۔ ایٹ دا سیم ٹائم ایران کا جو کنفیوشس پارسی ریلیجن، پارسی فیتھ ٹریڈیشن ہے، وہ بھی ہندوستان میں آ چکا تھا، اور آپ کے سامنے ہندو مت، بدھ مت، جین مت کی ایک طویل تاریخ اور ورثہ وراثت آلریڈی انڈین سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر ہند میں موجود تھی۔ اب ایسے میں ہندوستان کی آمد ہوتی ہے، اور ہندوستان کیسے ان تمام مذاہب کے ساتھ اور ان تمام روایتوں کے ساتھ انگیج کرتا ہے اور یہاں کے ذہنوں کو ایڈریس کرتا ہے، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہے کہ ہم نے گزشتہ 6 دہائیوں سے نفرت کی جو فصل بوئی ہے، مذہب کے نام پہ فرقہ واریت کی تیزاب سے اس کو سیراب کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں آج اناد اور فساد کی کاشت ہمارے حصے میں آئی ہے۔ ہم بھارت ماں کا دھم بھرتے ہیں، اس کا بھرم رکھنے کے دعوے دار ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان تبھی ترقی کرے گا جب نفاق کی جگہ اتفاق سے کام لیا جائے گا۔ ہندوستان سے محبت کا مطلب صرف اس کے پہاڑوں، دریاؤں، سونا اگلنے والے کھیتوں سے نہیں، بلکہ یہاں بسنے والے لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ بنانے اور نبھانے میں ہے۔ دیکھیے، جو بھی سرزمین پر پیدا ہوا ہے، یہاں کے کھیتوں کی پیداوار کھاتا ہے، دریاؤں کا جو پانی پیتا ہے، یہیں کی مٹی پر جلایا یا دفنایا جاتا ہے۔ تو علی گڑھ کے سر سید کے لفظوں میں وہ ہندوستانی ہیں، اور اس کے ساتھ کسی طرح کا بھی بھید بھاؤ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہی ہندو دھرم کا بھی مول سار ہے۔ مول سار یہی ہے جسے ہم واسودیوا کٹمبکم کے نام سے جانتے ہیں۔ When Islam arrived in India, and this was the land of mystics, and the land of Rishi Munis, and the land of Vasudeva Kutumbakam, all world is one family. وہاں پہ ہمارے سامنے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ واسودیوا کٹمبکم کا یہی نظریہ
اسلام کے اندر حدیث کی شکل میں، حدیث میں ایک بڑی اچھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اللہ کی فیملی ہے. اللہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا، لیکن یہ وہی والا خاندان ہے جس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ایک انٹلیکچوئل فیملی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک اسپریچول فیملی ہوتی ہے. تو اللہ کی اسپریچول فیملی ہے. الخلق عیال اللہ، دس از حدیث، پروفیٹک ٹریڈیشن. اور دس گاٹ اے بیوٹیفل سمبیوسس، اے بیوٹیفل سینرجی ود واسودیوا کٹمبکم اوور ہیئر ان انڈیا. اس ملک کی خوبی یہ ہے کہ دنیا کی تمام مذہبی روایات یکجا ہو گئیں اور اس طرح گھل مل گئی جیسے دودھ میں شکر، ہوا میں خوشبو اور آنکھ میں کاجل. مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں حسن اور ماحول کو انتہائی پرکشش بنا دیا ان تمام دھرموں کے مولسار نے. اور یہ تمام دھاراؤں کے مل جانے سے، جسے دارا شکور نے مجمع البحرین کہا کہ سارے دریاؤں کا مجمع اور سنگم ہندوستان کی یہ تہذیب ہے. تو ہندوستان سے اسلام کا جو رشتہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ اسلام کے آنے، جب اسلام یہاں آیا تب سے ہی ہے. لیکن اسلامک ٹریڈیشن میں یہ مانا جاتا ہے کہ اسلام ڈز ناٹ اسٹارٹ، اسلام ڈز ناٹ بگن with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you ask any Islamic scholar, where does Islam begin with? He or she will never say Prophet Muhammad. Rather, it was Prophet Adam. ہم یہ مسلمانوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جب تک آپ تمام انبیاء کرام کو، تمام رسولوں کو، پیغمبروں کو مکمل طور پر ایمان نہیں لے آتے، تب تک آپ مسلمان نہیں ہیں. پہلا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کا دوسرا کلمہ کیا ہے؟ آمنت باللہ، ایمان لاتا ہوں میں اللہ پر، وکتبہ، اور اس کی تمام کتابوں پر، تمام کتابوں پر، قرآن ہی پر نہیں، تمام کتابوں پر، جس میں زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، جس کے اندر توریت بھی ہے، اور صوفیوں کی مانیں تو وید بھی ہیں، جیسا کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں. وکتبہ ورسولہ، اور تمام رسولوں پر، جس میں تمام پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جن کے نام آپ جانتے ہیں اور جن کے نام نہیں جانتے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے منہم، ان میں سے رسولوں میں سے کچھ وہ ہیں جن کا نام ہم نے تمہیں بتا دیا، اور منہم، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا نام ہم نے تمہیں نہیں بتایا. مگر قرآن ہرگز نہیں کہتا کہ ان کے بارے میں تم کھوج نہ کرو یا تلاش نہ کرو. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فی الزبر الاولین، search them, find out them or their truths and their teachings in the most ancient scriptures, Zubur al-Awwalin, in the scriptures of the earliest. تو یہ ہماری ذمہ داری قرآن نے ہمیں دی ہے. قرآن خود ساری ذمہ داری نہیں پورا کرے گا، کچھ ہمیں بھی، بھلے ہی قرآن میں ہے کہ تبیان لکل شیء، کہ ہر چیز کا قرآن is تبیان، a clear cut اور crystal clear explanation for everything. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ والیومز آن والیومز، والیومز اپون والیومز لکھے آپ کو بتانے کے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان کی روایت عورت کی عزت، کمزور کی مدد، مظاہر فطرت کی حفاظت سے عبارت ہے، جسے ہم ایکالوجی کہتے ہیں، جسے ہم اسپریچول ایکالوجی کہتے ہیں، کہ environmental protection and the environment friendly faith tradition، وہ ہے اسلام، انڈین اسلام. یہاں ست حق کی پرستش ہوتی ہے. اس لیے یہ اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم تاریخ کے گلیاروں میں گم ان سچائیوں کو عام کریں جو پردہ خفا میں یا گمنامی کے پردے میں چھپا دی گئی ہیں. اس ملک کی خوبی یہ ہے، یہاں دنیا کی تمام مذہبی روایات جمع ہوئی ہیں. آپ کو جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ ایٹ دا سیم ٹائم سیرین آرتھوڈاکس کرسچن چرچ کیرلا میں بن گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام ہندوستان میں آ چکا تھا. اولین صحابہ کرام میں سے ایک طبقہ
یہاں ہندوستان میں گجرات کے ساحل پہ تشریف لا چکا تھا، اور اسی طریقے سے ہندو مت کی جو سناتن دھرم کی جو پرمپرا ہے، یا بدھ مت کا جو 4 اشٹانگ مارگ ہے، یا جین مذہب کی جو پرم اہنسا کی تعلیم ہے، یا سکھ مذہب کا جو سارانش ہے اور اس کا جو جنم اور عروج ہے، یہ سب کے سب بحیثیت ہندوستانی ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے. دس از دا پرائڈ فار اس، آل آف اس. مولانا آزاد کے لفظوں میں کہوں، انہوں نے جامع مسجد میں ایک خطبہ دیا تھا اور ہسٹوریکل ایڈریس تھا. وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم پراؤڈ آف دا فیکٹ دیٹ آئی ایم اے مسلم، بٹ آئی ایم ایکولی پراؤڈ آف دا فیکٹ that I inherit all traditions of India, all faiths, traditions of India that my other counterparts have inherited. So I am as Muslim as Indian. مولانا آزاد اپنے خطبے میں، جامع مسجد کے خطبے میں کہتے ہیں. اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا، افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی عظمت کو اپنے ہی ہاتھوں سے مٹا کر اپنی ذلت کا سامان کر رہے ہیں. یہ دیش دیوی دیوتاؤں کا دیش ہے. یہاں کی سرزمین پیروں، فقیروں، سنتوں کی عرفان اور بھکتی کی امانت دار ہے. یہاں وصل خواہی اور صلح کل کا پیغام دیا جاتا ہے. حافظ شیرازی کا نام سنا ہوگا آپ نے. حافظ شیرازی پرشین پوئٹ ہیں، ایران کے بڑے مشہور اور صوفی شاعر ہیں. انہوں نے فارسی میں بہت ہی خوبصورت الفاظ میں کہا ہے، حافظہ گر وصل خواہی، حافظہ گر وصل خواہی، صلح کن با خاصوام. اے حافظ، اگر تم وصل چاہتے ہو، صلح کن با خاصوام، میک ریکنسیلیشن اینڈ پیس ود ایچ اینڈ ایوری بڈی. با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام. So you can say Allah Allah to Muslims and Ram Ram to Brahmins, and there is no problem with it. حافظ شیرازی at the same time بڑے اسلامک اسکالر بھی تھے، اور حافظ شیرازی، شیخ سعدی، رومی، شمس تبریزی، یہ سب ایٹ دا سیم ٹائم اسلام کے برگزیدہ اللہ کے برگزیدہ بندے، صوفیہ کرام بھی تھے، اور اپنے ملکوں میں اپنے سب یہ سب فارستے تھے. وہاں پہ وہاں کی مخلوق خدا کے لیے ایک مرجع اور سورس آف انسپریشن کا درجہ رکھتے تھے. تو اس سرزمین پر ضروری ہے، آج 26 جنوری کے موقع پہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، ہم مانیں، جانیں اور یقین بنائیں کہ بھکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. اس لیے آج ہر اس ہندوستانی کو جو محب وطن ہے اور انسان دوست بھی ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ فکری، نظری، عملی سطح پہ، انٹلیکچولی، پریکٹیکلی اینڈ تھیوریٹیکلی ان تمام روایتوں کا جو میں نے ابھی ذکر کیا، ان کا احیاء نو کرے، ریوائول کرے، ریکنسٹرکشن کرے. اور اسی میں ہماری عزت بھی ہے اور سربلندی بھی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کو مسلمانوں کی مذہبی قیادت نے، یعنی اسلامک لیڈرشپ نے شروع سے لے کے آج تک دارالحرب نہیں کہا. یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، اگرچہ یہ چیز تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہوگی آپ کو سمجھنے میں، مگر میں یہ بیان کرنا چاہوں گا بحیثیت اسلامک اسٹڈیز اسٹوڈنٹ اینڈ ریسرچر کہ اسلامک تھیولوجی میں اینڈ اسلامک جورسپروڈنس میں، اسلامک لا میں لینڈز کو، دنیا بھر کے جو ملک ہیں، کنٹریز ہیں، ان کو کچھ خاص کیٹیگریز میں بانٹا گیا ہے. اینڈ دیٹ از اکارڈنگ ٹو دی میڈیول جورسپروڈنس. دارالحرب نمبر 1، لینڈ آف وار. دارالاسلام، لینڈ آف پیس اینڈ لینڈ آف اسلام ایکچولی. دارالصلح، لینڈ آف پیس ٹریٹی. دارالمعاہدہ، لینڈ آف ٹریٹی. دارالامن، لینڈ آف پیس. اب آپ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 18ویں صدی سے لے کے آج تک جتنے بھی اسکولز آف تھاٹ ہیں، اسلامک اسکولز آف تھاٹ، جتنے بھی بریلوی، دیوبندی، علماء دیوبند ہوں یا اہل حدیث ہوں، غیر مقلدین ہوں، کسی نے بھی ہندوستان کو دارالحرب نہیں قرار دیا، لینڈ آف وار نہیں قرار دیا. انگریزوں کے بھی زمانے میں نہیں، جبکہ انگریزوں کے زمانے میں انہوں نے جہاد کا فتویٰ دے دیا تھا. بالکل کہا تھا کہ آپ جہاد کریے انگریزوں سے، ان سے ہمیں
آزادی دلائیے. بٹ دے نیور سیڈ انڈیا از دار الحرب. اور اس کی وجہ کیا تھی میں کوٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے نام سنا ہوگا مولانا احمد رضا خان فاضل, مولانا احمد رضا خان اعلیٰ حضرت جنہیں کہتے ہیں, بریلی شریف کے رہنے والے. ان سے ایک صاحب ہے مرزا علی بیگ بدایونی, اور بیرسٹر تھے. انہوں نے ایک فتویٰ جو مانگتے ہیں ہم کسی عالم سے تو اسے کہتے ہیں استفتاء پیش کیا اور 3 سوالات قائم کیے. سوال نمبر 1, از انڈیا دار الحرب؟ کیا اسلام کے اندر یا فقہ کے اندر, اسلامک لا کے اندر انڈیا دار الحرب ہے, لینڈ آف وار ہے, یہاں لڑنا چاہیے؟ دار الحرب کے معنی عام طور پہ یہی مانے جاتے ہیں کہ آپ وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر وار کرنا جہاں فرض ہو جاتا ہے اسے دار الحرب مانا جاتا ہے. عام طور پہ یہ مفہوم سمجھا جاتا ہے. یہ سوال تھا ان کا. مولانا احمد رضا نے اس سوال کے جواب میں ایک کتاب ہی لکھ دی پوری, اور اس کتاب کا نام ہے عربی میں اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام. یہ دس از دا ٹائٹل آف ہز بک کہ اعلام الاعلام, بتا دو سارے عالموں کو, بان ہندوستان دار الاسلام, کہ ہندوستان جو ہے دار الاسلام ہے. تو اس میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ ہندوستان میں بھلے ہی کفر ہے, شرک ہے, ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ بھلے ہی یہاں مشرکین رہتے ہیں, بھلے ہی یہاں پہ کفر ہے, شرک ہے اور پوجا پاٹ ہوتا ہے, لیکن جس آزادی کے ساتھ یہ ہوتا ہے اسی آزادی کے ساتھ ہماری مسجدیں بھی ہیں اور اسی آزادی کے ساتھ ہمیں بھی عبادت کرنے کا حق حاصل ہے. اس لیے دس از ناٹ اے لینڈ آف وار, دس از دار الاسلام. اسی طریقے سے دیوبند کے جو سب سے مشہور عالم ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, تھانہ بھون ایک جگہ ہے وہاں کے رہنے والے, ان سے بھی یہی پوچھا گیا تھا اور انہوں نے کہا زندگی بھر انہوں نے کبھی بھی اس کو دار الحرب نہیں قرار دیا. اسی طریقے سے اہل حدیث, آپ نے سنا ہوگا اہل حدیث از اے اسکول آف تھاٹ ان اسلام. ان انڈیا اہل حدیث are those who do not follow any imams like امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, کسی کو جو فالو نہیں کرتے. انہیں اردو میں غیر مقلد بھی کہا جاتا ہے. تو ان کے جو سب سے بڑے مانے جانے حضرت بزرگ ہستی ہیں مولوی نذیر حسین, غالباً بہار کے رہنے والے تھے, اور اسی طریقے سے نواب صدیق حسن آف بھوپال, ہی واز اے نواب آف بھوپال اینڈ ہی فنڈڈ دی اہل حدیث ٹریڈیشن ان انڈیا. تو ان دونوں نے ہی یہ, آپ بہت ہی یہ غضب کی بات ہے کہ اہل حدیث جنہیں ہم بہت ہی آرتھوڈاکس اینڈ بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ فنڈامنٹلسٹ بھی انہیں پر بہت سارے اسکالرس لکھتے ہیں, انہوں نے بھی ہندوستان کو دار الحرب قرار نہیں دیا اور کہا کہ نہیں, دار الحرب وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے, جہاں پہ آپ کو آپ کے طریقے پہ زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اگر آپ بحیثیت اسلامک اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھیں کہ دار الحرب کون ہے, میں کہوں گا کہ معاف کیجیے گا لیکن وہ بہت ہی دیٹس ویری سوری اسٹیٹ آف افیئرس, اوئیگورس کے ساتھ جو ہو رہا ہے شنجیانگ میں, وہ دار الحرب ہے جہاں پہ ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی, ظلم, انہیں ان کے مذہب کے مطابق چلنے دیا ہی نہیں جا رہا ہے. وہ دار الحرب کی شکل اختیار کر چکا ہے. ایسے حالات بہت سارے ممالک میں رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, مختلف زمانوں میں, مختلف ملکوں میں وہاں پہ دار الحرب بنا تھا. بٹ انڈیا ہیز نیور بین دار الحرب. مسلمانوں کے ساتھ چاہے وہ انگریزوں کا دور ہو یا موجودہ ڈیموکریٹک سسٹم ہو, اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھلنے پھولنے کا پورا موقع ملا. اس وجہ سے کبھی اسے دار الحرب نہیں قرار دیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں یہ فرمایا ہے جس کا میں علامہ اقبال کے لفظوں میں شعر میں ترجمہ کرنا چاہوں گا کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. میر عرب مینس عرب کے جو میر ہیں پروفیٹ محمد, میر عرب سے کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. آئیے علامہ اقبال کی بات جو آ گئی ہے تو علامہ اقبال کو چونکہ ہمارے یہاں اسلامک ٹریڈیشن میں بہت اتھارٹی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے, اور علامہ اقبال نے اپنی کتاب مدراس میں جو انہوں نے لیکچرز دیے تھے, ان لیکچرز کا جو کمپائلیشن ہوا اور اسے کہا گیا اردو میں خطبات مدراس. ایٹ دا سیم ٹائم اٹ واز اوریجنلی written in English and it was called
ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہماری اسلامک تھاٹ ہے، جسے ہم اسلام سمجھتے ہیں، ہم نے اپنی پرمپراؤں کو، اپنے رواج کو، جس میں ساری چیزیں موجود ہیں، جس میں کسٹمری لاز بھی ہیں، جہیز بھی ہے. معاف کیجیے گا، جہیز اسلام میں کہیں سے نہیں آیا، ہندوستان سے آیا ہے. جہیز جیسا ناسور جس کے اندر کاسٹزم بھی ہے. سید پٹھان خان، تم خان بھی ہو پٹھان بھی ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو، علامہ اقبال نے کہیں لکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں انڈین اسلام میں جو آئی ہیں، کسٹمری پریکٹسز جو آگے ہیں، اس کو علامہ اقبال نے کہا ہے ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے. ان سب چیزوں کو آپ دیکھیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خود ما صفا دع ما قدر. جو بھی صاف ستھری چیز ہے وہ لے لو، دع ما قدر، اور جو بھی چیز گندی مٹیلی ہو گئی ہے اسے چھوڑ دو. تو ہماری پرمپراؤں میں جو اچھی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، گنگا جمنی باتیں ہیں، ہم ضرور لیں گے اور وہ اس حدیث کے مطابق آتی ہیں. بٹ دع ما قدر، کہ جو چیز، لیکن ہندوستان کی جو پریت ہے، ہندوستان کے میں جو ہندو دھرم کا جو مول سار ہے، وسودھیوا کٹمبکم، اس کو بہت پہلے ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور اس کو چھوڑ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پیورٹن مسلم ہو گئے. معاف کیجیے گا، یہ اسلام نہیں ہے. اور آپ علامہ اقبال کی بات کر رہے تھے، میرے ذہن میں اب امیر خسرو آ گئے. امیر خسرو نے علامہ اقبال سے بھی پیشتر بہت پہلے اپنی فارسی شاعری میں اور ہندوی کلام میں بڑی خوبصورتی سے کہا. ایک جگہ انہوں نے کہا ہے امیر خسرو سے، somewhere in his poetry, Persian poetry, I do not exactly recall his Persian poetry, but he says, and I quote, India from head to toe is the picture of a heaven. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا فارسی میں، مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانی مرا درکار نیست، کہ وہ یہ کہتے ہیں ہر رگے من تار گشتہ حاجت زنار نیست. میری رگ جو ہے تار گشتہ، وائر، اٹ ہیز بیکم وائر، لائک وائر، حاجت زنار نیست، مجھے کسی زنار کی ضرورت نہیں ہے. زنار از ہندو کرڈل اینڈ کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیست. I am a pagan, I am a kafir in my path of love. I do not need the Muslimness. کافر عشقم، میں اپنے عشق میں کافر ہو گیا ہوں. مسلمانی مراد درکار نیست، مجھے مسلمانیت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو سوچ تھی امیر خسرو کی، انہوں نے ہندوستان، اس کی ہندو مذہبی روایتوں کو، برہمنوں کے علم اور فضل کو، یہاں کے رہنے والوں کے رنگ اور روپ کو، موسم کو، ہوا، شجر و حجر کی جو گن گائے ہیں، ہم انہیں کیوں نہ عام کریں. اور ہندوستان میں غیر مسلموں کو جو صوفیاء کرام سے، خانقاہوں سے، درگاہوں سے جو محبت ہے، اس کو کیوں نہ آشکار کیا جائے. اسی طرح سے شیخ عبد القدوس گنگوہی، عبد الرزاق باسری، حسرت موہانی، خواجہ حسن ثانی نظامی، جو بہت پرانے نہیں ہیں، ان سب کی شری کرشن سے جو وارفتگی ہے، شری کرشن کو انہوں نے حضرت شری کرشن کہا، انہیں پیغمبر مانا، انہیں کیوں نہ سامنے لایا جائے. علامہ اقبال سمیت اردو کے بہت سارے مسلم عالم صوفی شعراء نے مریادہ پرشوتم شری رام چندر کہا، حضرت بابا گرو نانک دیو کہا، اور انہیں جو جس طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا، اسے چرچا کیوں نہ کی جائے. علامہ اقبال بابا گرو نانک کے بارے میں کہتے ہیں کہ پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے. یہ بات کہی. لیکن علامہ اقبال نے آگے جو باتیں کہی ہیں وہ اور بھی زیادہ توجہ کے لائق ہے کہ قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پرواہ نہ کی، قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پرواہ نہ کی، قدر پہچانی نہ اپنے گوہر یکدانہ کی. آہ بدقسمت رہے آواز حق سے بے خبر، غافل اپنے پھل کی شیرینی سے ہوتا ہے شجر. ہی از کوسچننگ، غافل اپنے پھل کی شیرینی سے ہوتا ہے شجر. شمع حق سے جو منور ہو یہ وہ محفل نہ تھی، بارش رحمت ہوئی لیکن زمیں قابل نہ تھی. آہ شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے، درد انسانی سے اس بستی کا دل بیگانہ ہے.
برہمن سرشار ہے اب تک میں پندار میں، شمع گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ محفل اغیار کا میرا خود کا ایکسپیرینس ہے. آئی ہیو وائڈلی ٹریولڈ ان سرٹن پارٹ آف یوروپ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، آلسو آسٹریا، فرانس. وہاں پہ گوتم بدھا کی جو فلاسفی ہے اور چار اشٹانگ کا جو ذکر ہے، 4 نوبل ٹروتھ، رائٹ اسپیچ، رائٹ ٹروتھ، یہ جو 4 نوبل ٹروتھس ہیں. اسی طریقے سے گوتم بدھا کی جو دھما پدا میں ان کے جو وہ ہیں شلوکس ہیں، ان سب کو وہ کس طریقے سے لیتے ہیں. وقت مجھے بتا دیں، غالباً ٹائم ہو رہا ہے کہ تو جو فلاسفیکل تھاٹ ہیں گوتم بدھا کی، اور گوتم بدھا سے جو صوفیہ کرام نے، ایک میں مزے کی بات ابھی بتاؤں گا. بیک ٹو انڈیا، لیٹس کم ٹو انڈیا ناؤ. ریسنٹلی لاسٹ ویک آئی وزٹڈ جموں and I paid a visit to one of the Sufi saints, one of the most famous Sufi saints in Jammu. He is called Baba Buddhan Shah. His name is Inayat, Shamshuddin Inayat, but he is more popularly known as Baba Buddhan Shah. I was curious to know whether why he is known as Buddhan. Somebody among the Khadim Hazrat told me he was Buddha at the later period of his time, and he was Buddhan. ہم تو بدھن بولتے ہیں. میں نے کہا بدھن تو ویسے کشمیر، جموں کشمیر میں نہیں بولا جاتا کسی کو بدھن. ہاں مجھے یاد ہے آئی اسٹڈیڈ ان اعظم گڑھ، وہاں پہ ہم کہا کرتے تھے بدھن کسی بڈھے کو. بٹ وائی سم ون وڈ کال اے صوفی سینٹ، اینڈ اونلی دس صوفی سینٹ who lived 500-600 years ago, a Buddhan, and why not any other one else? اگر بڑھاپے میں انہیں صوفیت ملی ہو یا بڑھاپے میں انہیں مقام ملا ہو تو شاید انہیں بڈھن کہا گیا ہو، لیکن ایسا نہیں تھا. He was a Sufi right from his childhood. I was unsatisfied with his answer and I tried to find it out, and somewhere in the literature which was there، وہاں پہ جو صوفی شاعر میں جو تھوڑی بہت چیزیں ان کے پاس تھی، وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ بدھا سے وہ کافی انسپائرڈ تھے. اینڈ ہی یوز ٹو کنسیڈر گوتم بدھا ایز ون آف دا پروفیٹس. اور قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس کے آپ دیکھیں گے ذوالکفل عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں، انہوں نے ٹرانسلیشن میں یہ مطلب اخذ کیا ہے کہ کپل وسترو والے، کپل وستو، جہاں کے گوتم بدھا تھے لمبینی میں پیدا ہوئے تھے، اور لمبینی کا جو ایریا ہے وہ کپل وستو کہلاتا ہے. اور جو ان کا وہ تھا مطلب ہی واز اے کنگ، ایکچولی ہی واز سن آف اے کنگ. تو ان کے راج دربار کو کپل وستو، اور قرآن کریم میں ذوالکفل کا لفظ آیا ہے ایک پیغمبر کے بارے میں کہ ایک وہ پیغمبر ہیں جنہیں ہم ذوالکفل کہتے ہیں، کفل والا. کپل اور کفل عربی میں ایک ہی معنی میں آتا ہے. قرآن کریم میں بہت سارے انبیاء کرام کے نام نہیں بتایا گیا، لیکن سم آف دیئر سائنز آر دیئر، کچھ اشارے ہیں، کچھ کنائے ہیں. تو اس صوفی بزرگ نے انہیں گوتم بدھا کو مانا، اور اس وجہ سے ہی واز اے بدھن ناٹ بڈھن. تو بدھن شاہ بابا تھے جنہوں نے آج ہم مسلمانوں نے انہیں بڈھن بنا دیا ہے. تو وہ بودھن تھے، بدھن تھے. تو اس طریقے سے علامہ اقبال کی جو بات ہے نا کہ شمع گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں، اور قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پرواہ نہ کی، قدر پہچانی نہ اپنے گوہر یکدانہ کی. تو ہم نے نہ تو گوہر یکدانہ کو پہچانا، نہ گوتم بدھا کی قدر کی، اور نہ ہی بدھن شاہ بابا کی ہم نے قدر کی، بلکہ ان کو بھی ہم نے بدھن بنا دیا ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ فنی. تو عربی، فارسی، اردو زبان، ادب، اس میں جو غیر مسلموں کی خدمات ہے ان کو بھی ہم یاد کریں. آپ دیکھیے بڑے مشہور شاعر ہیں، پنجابی شاعر ہیں، ان کا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. صرف وہی نہیں بلکہ بہت سارے ہندوؤں نے، غیر مسلموں نے قرآن اور صاحب قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس احترام کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس شوق جذبے کے ساتھ
شعر کہے ہیں، نثر کہی ہے، نظم کہی ہے، انہیں ہم کیوں نہ دوبارہ یاد کریں اور کیوں انہیں چھپایا جائے؟ ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز شاعر، ادیب اور اردو شاعری کے، میں کہوں گا اردو شاعری کے سکھ جتھا دار مہندر سنگھ بیدی سحر، عمر مہندر سنگھ بیدی سحر، ان کا تخلص تھا شہر. وہ کہتے ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. یہ بات ایک سکھ شاعر کہہ رہے ہیں. اسی طرح مسلمانوں نے ہندوؤں کے مذہبی صحائف جیسے رامائن، مہا بھارت، گیتا، اپنشدوں کے جو ترجمے کیے، دارا شکوہ نے خاص طور پر اپنی مذہبی بصیرت کے ذریعے ان کا تعارف کرایا، فارسی میں ترجمہ کیا. ان سب چیزوں کو کیوں نہ ہم دوبارہ یاد کریں، ریوائیو کریں. مہا بھارت جو ٹیلی ویژن سیریل تھا، جس نے ایکچول مہا بھارت کو پہلی بار کامن لوگوں نے جو جانا ہے اس ٹی وی سیریل کے ذریعے. آپ کو کتنے لوگ ہیں آپ جنہوں نے اس کو کبھی دیکھا ہو یا اس کے بارے میں سنا ہو؟ کین یو ریز یور ہینڈ؟ مہا بھارت ٹیلی ویژن سیریل. اینڈ ہو واز دا اسکرپٹ رائٹر؟ ڈاکٹر راہی معصوم رضا. یس، راہی معصوم رضا. اینڈ راہی معصوم رضا صاحب نے یہ جو چیز لی تھی، وہ بھی ایک رضوی صاحب ہیں، وہ بھی ایک اگین ہی زریز ہوئی جنہوں نے سب سے پہلے ان کے بارے میں لکھا تھا. اور مجھے یاد ہے جب میں مدرسے کا طالب علم تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، تو ہمارے مدرسے میں اچھی بات یہ ہے میں صوفی مدرسوں میں پڑھا ہوا طالب علم ہوں. آئی ہیو اے صوفی بیک گراؤنڈ ان مدرساز، تو وہاں پہ یہ سب چیزیں ہوتی تھیں. ان ون آف دا مدرساز the title for an essay contest was حضرت رام کرشن جی کے. لیکن دس واز ویری انٹرسٹنگ اینڈ کریٹیکل کویشچن. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت رام چندر کو بس مان لیا تھا، بلکہ ان کا کانٹیسٹ تھا، اس پہ مقابلہ ہوا تھا ہم سارے اسٹوڈنٹس میں کہ کیا رام چرت مانس حقیقت ہے یا فسانہ. اور یہ کہہ کرے ہم سب کو، تو میرے علاوہ میرا خیال ہے سبھی نے فسانہ 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 سب نے لکھ دیا تھا. اور میں اس حقیقت کی تلاش میں نکلا، اور میں نے بہت سارے شاستری اور چترویدی جو ہمارے یہاں پہلے ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہوتے، کچھ علماء ہوتے تھے. جیسے میں ایک صاحب سے ملا تھا، قاری رضی اللہ چترویدی، ویدوں کے گیانی تھے وہ اسلامی اسکالر، بٹ ہی واز ویدوں کے گیانی. ایٹ دا سیم ٹائم قرآن پہ اور حدیث پہ اچھی نظر تھی. اسی طریقے سے جناب حنیف شاستری صاحب وہ تھے. ان سب سے میں نے رجوع کیا اور پوچھا، اور پھر میں نے یہ کوشش کی کہ اسے فسانہ نہ سمجھا جائے، کیونکہ اگر آپ فسانہ سمجھیں گے تو پھر آدم اور حوا سبھی فسانہ نکلیں گے. اگر آپ فسانہ سمجھیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا. بلا شبہ یہ کام بہت صبر آزما ہے اور اس کے لیے وقت بھی درکار ہے، مگر ہندوستان، آج کے ہندوستان کو فرقہ واریت سے بچانے کے لیے، فینیٹسزم سے بچانے کے لیے، اور پسماندگی سے بچانے کے لیے، اناد اور فساد سے بچانے کے لیے، گھنگھور اندھیروں سے بچانے کے لیے یہی طریقہ ہے بچانے کا. اور بھارت ماتا کو ہم جب ہی ماتا اور مدر لینڈ کے طور پہ ہم بچا سکتے ہیں کہ غالب کے لفظوں میں اس کی تمنائی ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ خود بھی اس کا اپنا آرزومند ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں غالب کہ بے رنگ لالا و گل و نسرین جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے. آئیے اسی شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گا. اور مجھے اندھیری رات کے سینے سے نور نکلے گا، اندھیری رات کے سینے سے نور نکلے گا، مجھے یقین ہے سورج ضرور نکلے گا. خدا حافظ. چائے کا کیا کرا؟